ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کا 8واں پارہ، 7ویں سورۃ الاعراف کا یہ 7واں رکوع ہے جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کی مقدار کے برابر وقت میں پیدا فرمایا، اور پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو اس کے پیچھے تیزی سے آتے ہوئے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب مسخر کر دیے گئے ہیں، کام میں لگا دیے گئے ہیں اس کے حکم سے۔ سنو، اسی کی تخلیق اور اسی کا حکم، انتہائی برکتوں والے ہیں اللہ جو رب ہے ساری جہاں۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کے سدھر جانے کے بعد، اس کے سنور جانے کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو، اور پکارو اللہ کو ڈرتے ہوئے اور پر امید ہو کر، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش کے پہلے، یہاں تک کہ جب بادل اٹھا لیتے ہیں بھاری بھرکم بوجھ کو تو ہم اسے ہانک دیتے ہیں ایسی زمین کی طرف جو مردہ پڑی ہوئی ہو، اور پھر ہم اس سے بارش برساتے ہیں اور نکالتے ہیں اس سے سارے پھلوں کو، ہر طرح کے پھل۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، تاکہ تم غور کرو۔ پاکی اور پاکیزہ زمین، اس سے اس کا سبزہ نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے رب کے حکم سے، اور وہ زمین جو بنجر ہو، بیکار ہو، تو اس سے ناکارہ چیزوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح ہم
بدل بدل کر بیان فرماتے ہیں آیتوں کو، اس قوم کے لیے جو شکر کا راستہ ہے۔ دیکھیے سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورتوں میں اس کو شمار، مکی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ عقائد سے بحث کرتے ہیں، رب کائنات کی معرفت، ذات الہی کا تعارف، اس کی عظمتیں، اس کا تقدس، پھر اللہ کی مختلف نشانیاں جو اس نے ہر انسان کے اطراف اپنا آپ میں بکھیر رکھی ہیں، ان نشانیوں کو دلیل میں پیش کیا۔ نشانی اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے جو کام ہے۔ تو اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی ربوبیت پر، ان کے خالق کل ہونے پر، ان کے مالک کل ہونے پر، اور ان کے توحید پر، اکیلے ہونے پر دلیل ہر چیز۔ تو آپ اس رکوع میں دیکھیں گے کہ مضمون شروع ہوا ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جو، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ، قرآن نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، حضرت رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو کہ حضرت رحمان کی ذات کیسی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمتوں کا استحضار، ان کی صفات جو الگ الگ ہیں، ان صفات کی یاد دہانی، یہ انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری پیدا کرنے کا ذریعہ۔ جو شخص اللہ کی ذات سے جتنا متعارف ہوگا، جتنا زیادہ اس کو جانتا ہوگا، وہ اس کا اتنا زیادہ ادب کرنے والا ہوگا۔ ہماری منمانی زندگی کے پیچھے جو بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل، اور معرفت الہی کا ذریعہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے وہ ذات جس کے قلب انور کو اللہ نے اپنے کلام کے نازل فرمانے کے لیے قبول کیا۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہماری انتہائی بد نصیبی ہے کہ دنیا کی کتابوں کے اعتبار سے تو شاید ہم نے سینکڑوں کتاب پڑھ ڈالی ہو، لیکن اگر کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکے تو اللہ، مضمون شروع ہوتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ، وہ جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر میں نے اس کا ترجمہ اور پھر مستوی ہوا عرش پر۔ دیکھیے جو لوگ مستقل درس میں آتے ہیں ان کے سامنے یہ مضمون ہوگا، کبھی کبھی کوئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اتفاق سے بیٹھ جائیں کہ کیا ہوتا ذرا دیکھو، تو ان کے لیے اس طرح کے جو مضامین ہیں اس کے بارے میں ایک نوٹ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مضامین ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور ان کے اصل معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن شریف میں مثلا حروف مقطع، الف لام میم، الف لام را، قاف صاد نون، حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس کے میں الفاظ تو وہ استعمال ہوئے جو ہماری لغت کے ہیں، تو ظاہر ہے ہم لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ تو کر لیں گے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ کو اور فقط اللہ کو۔ اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کا بہت ہی محتاط طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم اپنے الفاظ میں کرنے کے بعد اس کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کی زیادہ تحقیق میں نہ پڑے آدمی، اس لیے کہ جس چیز کو ہماری عقل متحمل نہیں ہو سکتی، جس چیز کو ہماری عقل سنبھال نہیں سکتی، اس چیز کے چکر میں پڑنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیسے معلوم۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام سی بات میں آپ سے عرض کروں کہ
اس زمین پر اللہ عز و جل سے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درخواست کی، رب انظرنی الیک، اللہ میں ایک نظر تجھے دیکھوں، ایک نظر تجھے دیکھوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن کا لفظ استعمال ہو، یہ لن کا لفظ جو یہ دنیا کے اعتبار سے، اس کا معنی یہ کہ دنیا میں اس زمین پر اللہ کی ذات عالی کی زیارت یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر آخرت میں اللہ کی زیارت ایمان والوں کو ہوگی۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی اہل جنت کو، وہ دیدار الہی ہو، وہ دیدار الہی ہو۔ یہ دنیا چونکہ فانی ہے، اس لیے یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ ہمارا جسم فانی ہے تو ہماری نگاہیں بھی فانی ہیں، اور اللہ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ فانی نگاہیں باقی ذات کو اس فانی دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جو دن آئے گا جس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے، وہاں سے ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نگاہوں میں یہ قوت اور طاقت عطا فرما دیں گے کہ ہر جنتی اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ بس ایک بات نہیں ہے، یہاں پر رب نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں۔ اب دن، ہم جس کو دن کہتے ہیں، اس کا شمار ہم سورج سے کرتے ہیں، سورج کا غروب اور آپ کا اس کا طلوع اور غروب، وہاں سے دن ہوتا ہے ہمارا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے پہلے جب زمین و آسمان ہی نہیں تھے تو سورج اور چاند کے رہنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب سورج اور چاند تھے نہیں تو یہ دن سے کیا مراد؟ یہ دن سے کیا مراد؟ اس میں علماء نے 2 باتیں پڑھی۔ ایک تو یہ کہ جتنا دنیا کے دنوں میں 6 دن کی جو مقدار ہوتی ہے اس مقدار کے برابر، لیکن اکثریت علماء اس طرف گئی کہ چونکہ آخرت کا ایک دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے بعد ہوگا، کے برابر ہوگا، اس لیے 6 دن سے مراد 6000 سال۔ یہ دونوں رائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کی مقدار کے برابر میں زمین و آسمان کی پیدائش تخلیق فرمائی، ختم ہو گئی۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، تو استوا لفظ جو ہے نا، استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم ہو جانا، استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم، عرش یعنی عرش، عرش کا ہم ترجمہ کرتے تخت۔ اللہ کی ایک صفت بیان کیا، وہ رب العرش العظیم، سورۃ توبہ ایک دم اسی پر ختم ہوتی ہے، اور سورۃ توبہ کا آخری حصہ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ وہ جملے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آدمی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے زبردست ذکر ہے۔ کبھی بھی آدمی پریشانیوں میں گر جائے، ہماری دنیا کی زندگی ہے، خیر اور شر، پریشانیاں آسانی آتی جاتی ہیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، آدمی مالی اعتبار سے پریشان ہے، رشتے کے اعتبار سے، دنیا بھر کی پریشانی۔ اس آیت سے آخری حصہ جو ہے سورۃ توبہ کا، حسبی اللہ لا الہ الا، وہ شروع ہوتا ہے فقل حسبی اللہ، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو حسبی اللہ لا، میں نے بھروسہ، کافی ہے میرے لیے وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، علیہ توکل، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، اس کی حکومت کا کیا کہنا، اس کی قوت اور طاقت کا کیا کہنا۔ تو یہاں پر عرش کا مطلب تو تخت، اور استوا کا مطلب قائم ہونا، تو لفظی ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ مستوی عرش، وہ عرش پر قائم ہوا، وہ بعض نے کیا وہ عرش پر جلو افروز ہوا، بس الفاظ اتنے رہیں گے۔ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں، عرش کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اور مستوی عرش ہونے سے کیا مراد ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور ایسے جتنے مضامین ہیں، ایسے قرآن شریف میں جہاں ایسے مضامین آتے ہیں وہاں ہم دل کے اندر سے اس کی تصدیق کریں، میرے رب نے جو فرمایا وہ حق، اور جو کچھ
اس سے مراد میرے رب کی ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ میں اس پر ایمان لایا جو اس سے مراد میرے رب کی ہے، وہ مجھے نہیں۔ پھر فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات ڈھانپ لیتی ہے دن، رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، یطلبہ حثیثا، اور اس کے پیچھے آتا ہے جلدی جلدی تیزی سے۔ یہ دن اور رات کا گزرنا، جسے قرآن نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ پورا نظام ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ایک ایک ذرہ اس کائنات کا اس پر گواہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے سوا کسی کا حکم چلتا ہی نہیں۔ آپ یہ رات اور دن کا نظام جو ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے اصل تو سورج کی گردش ہے۔ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو انہوں نے ان کے لیے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، ان کی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے اس کائنات کی، اس کائنات کی کتنی عمر ہے؟ یہ زمین و آسمان اللہ نے کتنے سال پہلے بنائے؟ اور ایک شخص ایک بڑے عالم کی زبان سے نکلا کہ اس کی عمر اندازاً عمر 15 ارب سال ہے۔ اللہ بہتر جانے، انہوں نے کہا 15 ارب سال، ہم 15۔ لیکن حضرت آدم سے زمانہ ہم کو معلوم ہے کتنے ہزار سال ہوئے، الحمدللہ وہ ہمارے علم میں ہے۔ ان کے پہلے جنات تھے، ان جنات کے پہلے بھی کیا تھا اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے کیا کچھ تھا۔ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ سال سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور اس کے نظام میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہ خود جو ہے کہ ایک انسان کو ایمان لانے کے لیے کافی نہیں۔ ہماری بڑی بڑی مشینیں جس پہ کروڑوں اربوں خربوں خرچ کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دن کے بعد اس کی گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو سپر کمپیوٹر ہو یا کچھ بھی، یہاں نہ جانے کتنے سال سے اس کو مسخر فرمایا ہے، اور فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، یہ سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب مسخر ہیں بامری، اس کے حکم سے۔ اس کا ایسا حکم لاگو ہے، اس طرح ان چیزوں کو بنا کر ان کی ذمہ داری سونپ دی، جس کو قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے ایک دائرہ کار بنا دیا۔ یہ فقدرہ تقدیرا کا کیا ترجمہ؟ سیدھا ترجمہ، اور اس کی تقدیر لکھ دی۔ کیا تقدیر ہے؟ اس کا ایک دائرہ کار بنا دیا، تو نے اس کے اندر اس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔ سورج روز اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، ان لاکھوں کروڑوں سال میں بھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ ایسا ہے میرا اللہ، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ چاہے کتنی بھی خوشی کا دن ہو، چاہے وہ عید کا دن ہو، اور یا وہ چاہے کسی کے لیے کتنے ہی غم کا دن کیوں نہ ہو، وہ کسی کی وفات کا دن کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ رات کے بعد دن آئے گا اور دن کے بعد رات آئے گی، کبھی وہاں یہ سب کے سب اللہ کے امر سے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ہے اصول قرآن۔ کاش یہ اصول ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کا لفظ خبردار، غور سنو، خوب اس بات کو سمجھ لو، لہ الخلق والامر، پیدائش، چیزوں کا پیدا کرنا، یہ بھی اسی کی شان ہے، اور چیزوں پر اپنے حکم کو نافذ فرما دینا، یہ بھی اسی کی شان ہے۔ ہر چیز اسی کی تخلیق ہے، ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے اور ہر چیز کا وہ عامر بھی ہے،
ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. اس زمین سے نہیں، اس پورے کائنات میں ایک ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو. ایسا ہے میرا، ایسے اللہ سے متعارف کروایا ہمیں جناب محمد رسول اللہ. اس شان کا اللہ، کوئی نقصان، کوئی فائدہ، کوئی تکلیف، کوئی آرام، کوئی بیماری، کوئی شفا، کوئی حیات، کوئی موت، کوئی خوشی، کوئی غمی، ہر چیز میرے رب کے امر کے مطابق ہوتی ہے. اس کے امر کے دائرے سے کوئی چیز نکل ہی نہیں. کائنات کا ایک ایک ذرہ، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے فی نفسہ، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے فی نفسہ ہی. ہر چیز میں وہ تاثیر مرتب ہوتی ہے جو میرے اللہ کا حکم. ایک دوا، ایک جیسی بیماری، دو آدمی ایک جیسے بیمار، ایک ہی طرح، ایک ہی قسم کی دوائیں دونوں کو دی جاتی ہیں. ایک شخص کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں. دوسرے کے لیے ان کا فیصلہ ہوتا ہے ابھی اس کی بیماری کو میں جاری رکھوں گا، اس کو شفا نہیں. اگر دوا میں شفا ہوتی تو پھر کوئی بیمار نہیں، کوئی بیمار نہیں. دوا میں شفا ہے، بیمار ہو، دوا کھا لی اچھا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ فرمایا یہ قانون یاد رکھیں آپ، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا بھی انہی کا کام ہے اور اس پر وہ حکم چلانا بھی انہی کا. خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی. یہ تو ساری کائنات کی بات ہوئی. تمہارا خالق کون؟ زمین کی بات ہوئی، آسمان کا ملک، ستاروں کی بات ہوئی، چاند کی بات ہوئی، سورج کی بات ہوئی. تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا نا. تمہارا خالق کون؟ اللہ. تو تم پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ. کتنے اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہیں، کتنے اللہ کے حکم کا خیال کرتے. کتنے بار 24 گھنٹے میں یاد آتا ہے کہ میں کسی کی مخلوق ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا رب ہے، کوئی میرا مالک ہے، کسی کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے. کتنی مرتبہ اللہ لہ الخلق، خبردار اسی کی تخلیق، اسی کا حکم. تبارک اللہ رب العالمین، انتہائی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب. اب اس کے بعد دعا کا تذکرہ ہے. قرآن شریف کا کمال ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو. ادعو جو ہے یہ امر کا صفہ ہے، ادعو جو ہے یہ امر، پکارو اپنے رب کو تضرعا وخفیہ. دونوں لفظ، تضرع مطلب گڑگڑا کر، آہوزاری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ گڑگڑا گڑگڑا کر پکارو، وخفیہ اور آہستہ آہستہ. یہ دونوں آداب جو دعا کے رفتانہ یہاں بیان فرمائے، میرا جی چاہتا کہ میں اس کو تھوڑا پھیلا کر آپ کے سامنے عرض کروں. میرے بھائیوں، دعا جو ہے اس کے لیے قرآن شریف نے ایک اصول بنایا، اور وہ یہ ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دعا مجھ سے کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں. یہ کس کا وعدہ ہے؟ وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ بات فرمائی ہے. اللہ عز و جل نے جب کوئی بات فرمائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ سکتی کہ اس کے خلاف تو کچھ ہو سکتا ہے. رب نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے. جب رب کائنات نے فرما دیا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اس کے بعد بھی میری زبان سے نکلے میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یہ زیب دیتا ہے کیا مسلمان؟ رب نے فرمایا تو دعا تو کر، مگر یہ ضرور ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اعلیٰ ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے، اعلیٰ ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اب ہر عبادت کے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کے آداب ہوا کرتے ہیں، تو دعاؤں کے بھی آداب ہیں.
دو ادب یہاں بیان فرمایا، تضرع، گڑ گڑا کر مانگنا۔ ہماری دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، ہماری دعائیں جو ہیں اس کی قسموں پر اگر بات کریں تو ایک دعا تو وہ ہے جو ہمارے امام صاحب مانگتے ہیں، تو اکثر تو وہ دعا کا ہم کو معنی نہیں معلوم امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں، ہم بھی آمین آمین بولتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ آمین بولنے کا سسٹم جو ہے وہ تو اتنا یہاں تک ہے، جیسے دیکھیے ایک دعا جو حضرت آدم علیہ نبی صلاۃ والسلام کو اللہ نے سکھلائی، حضرت آدم نے وہ دعا، اسی صورت شریفہ میں اس دعا کا تذکرہ آ چکا ہے نا، جب وہ شجر ممنوعہ کو حضرت نے کھا لیا تھا، حضرت نے اور حضرت حوا نے، تو رب تعالیٰ نے ان کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کر لیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ یہ دعا اب سانس آدمی کی کہیں بھی ٹوٹتی ہے نا، اپنے کو آمین بولنے کی عادت، امام صاحب نے شروع کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ان کی آواز رک گئی تو ہم نے کہا آمین، کائے پر آمین بول، اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آمین، ابھی تو کیا ہے اور بھی کرتے رہے، ایسا مطلب ہوتا ہے نا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے معنی ہم کو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ دوسری دعا جو ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں وہ تو ہماری زبان ہے نا، اس دعا کے مانگنے کا جو طرز ہوتا ہے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، اے اللہ میرے بچے کو پاس کروا دے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ لگا دے، اے اللہ میری روزی بڑھا دے۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ کس سے تمہارا خطاب؟ ساری کائنات کے رب کے سامنے یہ انداز ہے تمہارا بولنے کا، جیسے کسی کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ انداز میں ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی ایک تصنیف میں نے کتاب پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ عام طور سے ہم دعا مانگتے نہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ مانگنے کا انداز، انہوں نے جو ایک مثال بیان کی ایسی دل کو لگتی ہے، شاید میں نے کبھی بیان بھی کیا ہو۔ انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ تم کسی بھکاری کو دیکھو جو تم سے 5 روپے کا سوال کرنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا کھڑا رہنے کا انداز، اس کا جھکا ہوا انداز، تمہارے طرف دیکھنے کا انداز، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ، وہ سراپا سوال بن جاتا ہے 5 روپے کے لیے، 5 روپے کے بھیک مانگنے کے لیے وہ سراپا سوال بنتا ہے، اور تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہو، اب تمہارے اوپر کہیں فقیری کا انداز دکھائی نہیں دیتا کہ تم ضرورت مند ہو، تم فقیر ہو، جس ذات سے تم مانگ رہے ہو وہی غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، سب کے سب بھکاری ہو، اور اللہ کی ذات غنی اور عطا فرمانے والی ہے۔ اس غنی کے سامنے تم اپنی ضروریات رکھ رہے ہو اور تمہارے اوپر کوئی ایسی کیفیت کاری نہیں ہوتی جس سے ایسا لگے کہ تم سائل ہو، سوال کرنے والے ہو، بھکاری ہو، غنی سے مانگ رہے ہو لیکن مانگنے کا سلیقہ۔ رب نے فرمایا تضرع، گڑ گڑا کر۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک آدمی ایک کرسی ہم کو بولے بھائی ذرا کرسی ہٹا دو تو، بھائی ذرا کرسی ہٹا دو تو، اور اسی کو بھائی کرسی تھوڑا ہٹا دیجیے نا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ جس کو کرسی ہٹا دو وہ یہ بھی بول سکتا تیرا نوکر ہوں گیا ہے، تیرا نوکر ہوں، میرے بول رہا ہٹا لینا، لیکن جس سے بھائی تھوڑا کرسی ہٹا دیجیے وہ کبھی بھی انشاءاللہ ہماری بات میں ٹالے گا۔ کتنی عاجزی سے کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے جب دعا کرو تو عاجزی کی آخری حد جو تم اپنے اوپر اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو وہ پیدا کرو، وہ خفیہ، چپکے چپکے دعا کا زور سے کرنا۔ بعض حالات میں جیسے نماز استسقاء ہے، نماز استسقاء بارش کی دعا کی جا رہی ہے، وہاں پر دعا زور سے کرنا، اس لیے کہ وہ ایک خاص موقع ہے، اس وقت دعا زور سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت شریف ہے۔
اسی طرح اور کوئی ایسا موقع ہے وہاں پر آواز کا بلند کرنا نہ، لیکن عمومی جو ادب سکھلا رہے ہیں رب کائنات، وہ جن سے دعا مانگی جاتی ہے وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں میرے بندے جس طرح تو مجھ سے مانگ تو میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ فرمایا ایک تو گڑ گڑا کر مجھ سے دعا کر، اپنے اندر تذلل پیدا کر، اپنے اندر خاکساری پیدا کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کر، اپنے آپ کو ضرورت بنا کر میری بارگاہ میں، ضرورت مند بنا کر میری بارگاہ میں پیش کر، اپنے آپ کو فقیرانہ انداز میں میرے سامنے سوال کر۔ تو جتنا زیادہ فقیرانہ انداز میں آئے گا میں اتنی زیادہ تیری دعا کو قبول۔ اب دیکھو، آپ اس کو اگر دیکھنا ہے، ہمارے حجاج کرام کا جو قافلہ جا رہا ہے حاجیوں کا، اس میں حج جیسی عبادت 5 دن حج کے مشقت بھرے ہوتے ہیں، لیکن لباس کیا فقیرانہ لباس ہے، مردوں کے لیے خاص طور سے، خواتین کے لیے تو جو پہنتی ہیں ان کا احرام ہے، لیکن مردوں کے لیے بس اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، بس ایک بے سری چادر لپیٹ لے اور ایک بلی سے بس فقیرانہ انداز میں آ۔ اور جب یہ فقیرانہ انداز میں عرفات میں گیا اور 9 تاریخ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی خود کے لیے جو مانگتا ہے وہ بھی عطا کیا جاتا ہے، وہ جس کے لیے جو دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس لیے کہ اپنے کتنے فقیرانہ انداز اختیار کریں۔ تو فرمایا ایک تو اس میں عاجزی ہو، اور چپکی چپکی زور سے دعا کرنا یہ خلاف ادب۔ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ دعا کر رہے تھے، آواز اونچی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ تم جس اللہ سے دعا کر رہے ہو وہ سب کچھ سننے والے ہیں، اور وہ تم سے ایک دم قریب۔ زور سے کس کو بولا جاتا ہے؟ زور سے کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں یہ لگے کہ وہ میرا نہیں سن سکتا تو زور سے بولتا ہے آدمی، دور ہو تو زور سے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ شک ہو کہ میری آواز اس کو نہیں پہنچی، جیسے ایک بہرا آدمی بیچارہ، ایک بہرا آدمی ہے تو اس کے سامنے ہم کو ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے، کیوں؟ دھیرے میں نہیں سنے گا۔ تو تمہارا رب سب کچھ سننے والا ہے، وہ اپنی ذات میں انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں وہ۔ اور تمہارے قربت کا یہ حال ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں، جو سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں، جو میرے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، ان سے جب میں دعا کروں تو میرے کیا آداب ہونا چاہیے، کتنا تذلل ہونا چاہیے، اور کتنی خاموشی ہونی چاہیے، اس کا آپ انداز۔ اب آگے فرمائے انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پھر یہاں دعا کے 2 آداب بیان فرمائے۔ دیکھو، زمین میں اس میں سدھار ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت برپا کرو، بگاڑ مت پیدا کرو، وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو ڈرتے ڈرتے اور پوری امید کے ساتھ۔ وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر، چپکے چپکے۔ یہاں فرما رہے ہیں خوفا و طمعا۔ ان 2 آیتوں میں 4 آداب دعا کے ہمارے سامنے آئے۔ فرمایا اس سے اس طرح دعا کرو کہ تم پر خوف غالب ہو، اور اسی طرح امید پوری لگی ہو۔ خوف ان کی عظمت کا، خوف ان کی نافرمانیاں، ان کے احکام کو جو توڑ کر جو گناہ سے میں نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیا، اس کا خوف۔ اور طمع، یہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، بڑے دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں، میری دعا بھلا کیوں نہیں قبول فرماتے؟ خوف بھی ہو اپنے گناہوں کی، اپنے بدعمالیوں کا خوف کہ اس کی وجہ سے میری دعا میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، اور امید بھی ہو کہ وہ رب تو ایسا ہے جس نے یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے گناہ کر کے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو خوف اپنی گناہوں کی وجہ سے ہو، اور اللہ کی ذات عالی ایسی معاف فرمانے والی، ایسی عطا کرنے والی کہ پوری امید ہو کہ میری دعا رد نہیں کی. 4 آداب دعا کے آئے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اس آیت شریفہ کی تشریح وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور نہ فساد پیدا کرو زمین میں. فساد اور اصلاح یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. قرآن شریف میں بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں دونوں لفظ ایک ساتھ آئے، اور بعض گننے والوں نے گن کر یہ بتایا، وہ انہوں نے گنا. ابھی آج کل تو ماشاءاللہ بہت عام ہو گئی ہے یہ بات، یہ علم بہت عام ہو گیا ہے. قرآن شریف کمپیوٹر میں رہتا ہے، آپ اس کو جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں بتاتا ہے. تو گننے والوں نے گن کر یہ بتایا کہ قرآن شریف میں جو اپوزٹ الفاظ، مخالف الفاظ، وہ برابر نمبر میں آئے. جتنی مرتبہ جنت آیا اتنی مرتبہ جہنم آئی، جتنی مرتبہ رات آئی ہے اتنی مرتبہ دن آئی. یہ عجیب ہے. جتنی مرتبہ دنیا آئی ہے اتنی مرتبہ آخرت. اسی طرح پھر وہ گننے والوں نے یہ بتایا کہ جیسے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو مہینے کا لفظ اس کو شہر کہتے ہیں، انگریزی عربی میں شہر و رمضان الذی. تو چونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو پورے قرآن میں شہر کا لفظ 12 ہے. اور چونکہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور دن کو یوم کہا جاتا ہے، تو پورے قرآن میں یوم کا لفظ جو ہے وہ 360 ہے. عجیب و غریب کیا کلام ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. امت یہ بھول گئی. آج جو مغربی دنیا اسلام کو دنیا بھر کے کوسنے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں کہ اسلام کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور یہ جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہماری تبلیغ سے نہیں، اسلام پھیل رہا ہے اللہ کی کتاب کی حقانیت کی وجہ سے. دنیا جو ہے وہ علم جدید کی روشنی میں تحقیقات کرتی ہے، اور تحقیقات کر کے وہ دیکھتی ہے کہ یہ قرآن جو 1500 سال پہلے نازل فرمایا رب تعالیٰ نے، اس میں ایسی صفات ہیں جو کسی انسان کے کلام میں ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ بھی وہ کلام جو ایک ساتھ تورات انجیل کی طرح دیا گیا ویسا نہیں، 23 سال کی طویل مدت میں جسے اللہ نے نازل فرمایا ہو، اور اس میں اس طرح کے مضامین ہو، اور اس میں اتنا نظم و ضبط ہو، اتنا ویل ڈسپلن کلام ہو. یہ اللہ کے کلام کے سوا کسی کا کلام ہو. اب سمجھے. تو فرمایا زمین میں سدھار ہونے کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو. اس کے 2 معنی ہیں. زمین میں سدھار اور بگاڑ 2 طرح کے ہوتے ہیں. مثلاً ایک تو یہ کہ ابھی آج کل ایک بہت زیادہ نعرہ چل رہا ہے، پالوشن. فضا جو ہے وہ ایک دم گندی ہو گئی ہے. فضا میں بہت زیادہ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یہ ہے وہ ہیں. کہاں سے شامل ہو گئے؟ اپنے آپ شامل ہو گئے. پھر تم نے شامل کیے نا. لاکھوں ٹن بارود جب تم انسانوں پہ برساؤ گے تو اسی فضا میں رہیں گے نا، جائیں گے کہاں؟ وہ زمین جو کچی زمین تھی، بارش ہوتی تھی پانی اندر جاتا تھا، پھر کنویں سے اور بوربل سے پانی اندر اوپر آتا تھا. تم نے پوری زمین، تمہارے پیر میں کہیں مٹی نہ لگ سکے، تم نے پوری اللہ کی زمین کو جہاں تک تمہارا بس چلتا تم نے کانکریٹ بچھا دیا. پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جا سکتا. تو اندر سے پانی کہاں سے آئے؟ یہ بگاڑ جو ہے، درختوں کو کاٹ ڈالا، زمین کو کانکریٹ سے بھر دیا. فضا میں گندگی پھیلانے کے لیے تمہاری فیکٹریاں، کیا فیکٹریوں میں سے نکلتا ہے. آپ کو بھوپال کا گیس کانڈ یاد ہوگا جس میں لاکھوں آدمی مرے تھے، لاکھوں آدمی. آپ سمجھے، صرف ایک فیکٹری میں ایک گیس کا جو وہ تھا چیمبر، وہ لیک ہو گیا، اور پورا بھوپال کا وہ حصہ جدھر وہ فیکٹری تھی، وہ بڑا حصہ اس کے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے. آج تک ان کی بیماریاں چلتی. یہ سب کون کرتا؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ نے جو زمین بنائی ہے، اوپر کیا آیا؟ اللہ نے زمین و آسمان کو جو بنایا ہے،
وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ جس انسان کو یہاں بسایا اس کی زندگی آسان، تو تم ایسی حرکتیں مت کرو جس کی وجہ سے انسان کو زندگی گزارنے میں یہاں دقتیں پیش آئیں۔ یہ پورا، اب اس میں آپ پالوشن کو لے لیجیے اور جتنی ساری خرابیاں انسان کے ہاتھ کے سب اس میں ڈالیں۔ دوسری اصلاح جو ہے وہ ہے روحانی، انسان میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ایک کی ذات کا استحضاء ہو، تو یہ انسان دوسرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کو میرا دھکا نہ لگنے پائے ورنہ مجھے حساب دینا پڑے۔ لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ اللہ کی ذات میں جواب دہی کا یقین نہ ہو تو پھر یہ جتنا بڑا غنڈہ بن جاتا ہے، شیطان بھی اس سے شرما جائے، اتنا بڑا غنڈہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آج آپ دیکھیں غنڈہ گردی کہاں تک گئی۔ جن لوگوں کا کام غنڈہ گردیوں کو روکنا ہے، جب وہ خود ہی غنڈہ گردی پر آ جائیں تو کہاں سے رکے گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ فساد دو طریقے کا، ایک ہے مادی فساد جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو اور اس پوری فضا کو انسان کے لیے، آپ انداز فرمائیں، آکسیجن ہماری ضرورت ہے، آکسیجن ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا جسم ایسا ہے اندر سے کہ ہم سانس لے کے آکسیجن سے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے، جو اتنی خطرناک گیس ہے کہ اگر اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو صرف کسی آگ کے اوپر سے گزار دیا جائے تو یہ کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو آدمی کو مر جاتا ہے۔ اتنی خطرناک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کہ اس کو اگر آگ پر سے گزارا جائے تو وہ کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے۔ وہ جو آکسیجن کا 2 سالمہ ہے وہ سنگل ہو جاتا ہے، CO بن جاتا ہے، وہ مار ڈالتی ہے آدمی کو۔ اور یہی زہریلی گیس اللہ نے پودوں کے لیے بہت ضروری قرار دی۔ یہ بیچارے پیڑ پودے جو ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں اور ہمارے لیے تر و تازہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ یہ نظام کوئی اور قائم کر سکتا ہے؟ دنیا جانتی ہے، 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے لیے آکسیجن ضروری ہے، پیڑ پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ضروری ہے۔ یعنی ہم یہ پورا ماحول زہر آلود ہو جاتا اگر اللہ نے یہ طرز نہ رکھا ہوتا کہ ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نظم کو اگر کوئی برباد کرتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کا نقصان۔ اور ٹھیک اسی طرح جتنی اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، شرک، بت پرستی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے دعا، اس کے بعد پھر بدتمیزیاں، لوگوں کے حقوق پر ہاتھ ڈالنا، مرد و عورت کا اختلاط، عورتوں کی بے حجابی، مردوں کی بدنگاہی، یہ ساری چیزیں مل کر یہ روحانی اعتبار سے فساد پیدا کرتی ہیں۔ تو فساد 2 طرح کا ہے، مادی فساد بھی ہے، روحانی فساد بھی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین میں اصلاح جو ہوتی ہے وہ انبیاء کے ذریعے ہوتی ہے، نبیوں کی تعلیم جب عام ہوتی ہے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں تو اصلاح کا ماحول بن جاتا ہے، اور جب اصلاح کا ماحول بنا پھر اس کو برباد کرنے کی تم کوشش مت کرو، ورنہ تم اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مجرم بنا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔ تمام ہمارے درس کا پورا ہوا وقت، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کی فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جن ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ایک ایک سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔